السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالخالق درویش۔ ہم جب بھی کسی کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں یا اس کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے اندر ایک امنگ اور ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، کاش میں بھی اسی طرح کامیاب انسان بن سکوں، اور اگر وہ بن سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا۔ مجھے بھی اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم بھی کامیاب انسان بن سکتے ہیں۔ ہمارے اندر بھی صلاحیت ہے، ٹیلنٹ ہے، امنگ ہے، لیکن ریزن کیا ہے؟ اگر ہم بن نہیں پائے تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہماری ہی بعض عادات جو ہیں، ہمارے ہی بعض جو رویے ہیں، وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے۔ اور یہی آج کا ہمارا موضوع بحث بھی ہے کہ آخر ایسے کون سے رویے ہیں کہ جو ایک انسان کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور وہی انہی وجوہات کی بنیاد پہ ایک انسان ترقی اور خوشحالی حاصل نہیں کر پاتا، وہ چیزیں حاصل نہیں کر پاتا کہ جو چیزیں اسے حاصل کر لینی چاہیے تھیں۔ اور چونکہ یہ آج ہمارا موضوع بحث بھی ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم نے اس میں ایک ایکسپرٹ اوپینین جو ہے وہ بھی شامل کی ہے ایک آرٹیکل کی صورت میں۔ یہ آرٹیکل جو ہے وہ ہماری اس گفتگو کو زیادہ ویلیڈیٹ کرے گا، اس کو زیادہ اتھینٹک بنائے گا، اور اس بہترین آرٹیکل کا نام ہے "اف یو وانٹ ٹو ایکسل ان لائف سی گڈ بائی ٹو دیز 13 بیہیویئر"۔ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو 13 بیہیویئرز ہیں، ان کو خدا حافظ کہہ لیں۔ یہ آرٹیکل ہے، اس کی مصنفہ ہیں ایزابل کیبریرا، یہ ایک جانی مانی ریسرچر ہیں اور مصنفہ ہیں، اور یہ ان کا آرٹیکل ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسے 13 بیہیویئرز بتاتی ہیں کہ ان سے جان چھڑائیں گے تو ہی آگے بڑھیں گے۔ پہلی بات وہ یہ کہتی ہیں پرائورٹائزنگ لیجر، یعنی آپ فرصت کو جو ہے، فارغ رہنا آپ کو پسند ہے، آپ کو فرصت میں آپ خوش رہتے ہیں اور کام کے اندر آپ خوش نہیں رہتے، تو یہ فرصت میں خوش رہنے والی جو عادت ہے، جو بیہیویئر ہے، اس سے جان چھڑانی ہے۔ یہ پہلی بات ہے۔ گویا کہ پہلی بات وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کام کریں، کام کریں اور کام کریں۔ دوسری بات وہ یہ کہتی ہیں کہ کون سا بیہیویئر ہے جس سے جان چھڑانی ہے؟ ہیونگ سو مینی ایکسکیوزز، بہانے گڑھتے رہنا، بہانے گڑھتے رہنا کہ بھئی میں اگر یہ کام نہیں کر سکا، نہیں کر سکی تو اس کی یہ وجہ، کچھ بہانے جائز بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے ایکسکیوزز جو ہیں وہ ناجائز ہوتے ہیں، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح اگر میں غلط کام کر رہا ہوں، اس کا تو کوئی بھی ایکسکیوز جائز نہیں ہے، کوئی بھی جائز ایکسکیوز اس کا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، اس غلط کام سے نجات حاصل کرنا جو ہے وہ اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے، وہ کہتی ہیں پٹنگ تھنگز آف، یعنی چیزوں کو آپ مؤخر کرتے رہنا، ڈیلے کرتے رہنا، ڈیفر کرتے رہنا، پوسٹ پون کرتے رہنا، وقت پہ کام کو نہ کرنا، اس کو ڈیلے کرتے رہنا۔ چوتھا بیہیویئر جس سے خدا حافظ کہنا ہے ورینگ ٹو مچ۔ اب ایک بندہ جو ہر وقت وری کرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے مستقبل کے بارے میں، اس نے کیا کام کرنا، اور اگر کام بھی کرے گا اس کا کام مؤثر کام نہیں ہو سکتا۔ پانچویں بات وہ یہ کہتی ہیں پیپل پلیزنگ، یعنی آپ کوئی بھی ہر وقت آپ ڈیسیژن کرتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ لوگ یار ناراض نہ ہوں، لوگ ناراض نہ ہوں، لوگوں کے حقوق پہ ہمیں ڈاکہ نہیں ڈالنا، ہمیں خواہ ان کو ناراض نہیں کرنا، لیکن اپنا کام تو کرنا ہے نا۔ یہ پیپل پلیزنگ بھی ایک لعنت ہے، اس سے بھی غلط رویہ جان چھڑانی۔ چھٹی بات وہ یہ کہتے ہیں، یعنی جو ڈیسیژن کرنا ہے، جو رویہ اپنانا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے، لیکن یہ وہ فائدہ نہ ہو کہ جس سے لوگوں کا نقصان ہے۔ لوگوں کا نقصان ہم کریں گے تو پھر لوگ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیں گے، لوگ ہمارا راستہ روکیں گے، لوگ ہمیں برداشت نہیں کریں گے۔ آگے چھٹی بات وہ یہ کہتی ہیں کہ جسٹ فالوئنگ وٹ یو آر ٹولڈ، آپ وہی کچھ کر رہے ہیں کہ جو آپ کو بتایا جاتا ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ آپ اپنی عقل سے بھی سوچیں، تھنک ود یور اون مائنڈ ایز ویل۔ ساتویں بات وہ یہ کہتے ہیں ناٹ ہیونگ کلیئر گولز، کلیئر گولز کا جو نہ ہونا ہے یہ بہت بڑا غلط کام ہے۔ کلیئر گولز ہونا بہت اہمیت کا، بہت اہمیت کا، بہت اہمیت کا حامل کام ہے۔ آٹھویں بات وہ یہ کہتی ہیں، اور یعنی جب کہ آپ کے اہداف ہی کلیئر نہیں ہیں، آپ کام کیا کریں گے، آپ آگے کیا بڑھیں گے۔ آٹھویں بات وہ یہ کہتی ہیں ڈسمسنگ ادر پیپلز آئیڈیاز، دوسرے لوگوں کے جو آئیڈیاز ہیں، دوسرے لوگوں سے سیکھا جاتا ہے،
ان کو مشاہدہ کر کے وہاں سے آئیڈیاز نکالے جاتے ہیں. اوکے. ڈسمسنگ ادر پیپلز آئیڈیاز، لوگ نہ بھی بتائیں تو ان سے آئیڈیا لیا جاتا ہے. اور آگے نامی بات، انگیجنگ ان ڈرامہ، ول اینی اسکوبل میٹر ان 5 ایئرس. اچھا، یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے بحث تکرار جھگڑے بیکار کے ہیں، اور اس سے ہمارا ٹائم انرجی ضائع ہوتی ہے، ان میں بالکل نہ الجھیں. ایسی چیزیں کہ جنہوں نے چند مہینوں کے بعد ہی بے وقت بے ویلیو ہو جانا ہے، ایسی چیزوں کو توجہ بالکل نہ دیں. 10ویں بات وہ یہ کہتی ہیں، ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ آل، ٹرائنگ ٹو ڈو اٹ آل، یعنی پرفیکٹ انسان بننے کی کوشش کرنا، پرفیکٹ کام کرنے کی. پرفیکشنزم کہیں نہیں ہے، پرفیکٹ کام آپ کبھی نہیں کر سکیں گے. بس آپ اس کو بہتر بنانے کی، جتنا آپ بہتر کر سکتے ہیں، اور آہستہ آہستہ مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں. 11واں وہ رویہ جس سے خدا حافظ کہنا ہے، ناٹ فارمنگ گڈ ریلیشن شپ. ٹھیک ہے جی. اور یہ نیٹ ورکنگ جو ہے، لوگوں کے ساتھ ہماری جو نیٹ ورکنگ ہے، بے پناہ اہمیت کی حامل ہے. اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اور 12ویں بات جسے ہم نے خدا حافظ کہنا ہے، وہ یہ ہے، تھنکنگ دیٹ سکسیس اونلی مینز گیٹنگ رچ. اور یہ سوچنا کہ جو کامیابی ہے وہ صرف دولت کے مرہون منت ہے، یہ رویہ بھی درست نہیں ہے. 13ویں اور آخری بات یہ ہے، آلویز چوزنگ دا ایزیئر پاتھ، آلویز چوزنگ دا ایزیئر پاتھ. ہمیشہ آسان راستہ چننا جو ہے، ہمیشہ آسان راستہ چننے والے بھی کبھی کامیاب نہیں ہوتے. تو یہ وہ ان کا آرٹیکل تھا، اور جس میں وہ یہ کہتی ہیں، اف یو وانٹ ٹو ایکسل ان لائف، سی گڈ بائی ٹو دیز 13 بیہیویئر. اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ان 13 رویوں کو خدا حافظ کہہ دیں. فارغ رہنے والا رویہ، اور بہانے کرتے رہنے والا رویہ، اور چیزوں کو مؤخر اور پوسٹ پون کرتے رہنے والا رویہ، اور پریشان رہنے والا رویہ، اور لوگوں کو خوش کرتے رہنے والا رویہ، اور صرف وہی کچھ کرنا کہ جو آپ کو بتا دیا گیا، اپنی عقل سے نہ سوچنا، اور کلیئر قسم کے اہداف اور ٹارگٹس اور گولز کا نہ ہونا، اور لوگوں سے نہ سیکھنا، اور معمولی باتوں پہ آپ کہہ لیں کہ وہ بحث تکرار میں لگے رہنا، اور پرفیکٹ کام کرنے کی، پرفیکٹ کام نہیں ہوتا، بس آپ جتنا بہتر کر سکتے ہیں وہ کریں. اچھا جی. اور پھر نیٹ ورکنگ جو ہے، لوگوں سے ریلیشن شپ کو سلام دعا اچھی ڈیولپ کریں، سلام دعا اچھی ڈیولپ کریں بس. اور 12ویں بات، تھنکنگ، اور یہ سوچنا کہ دولت ہی کامیابی واحد ہے. اور آخری کہ آسان راستے چننا. یہ وہ رویے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتے، جو ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے.